أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ مثل نور ہی، اس کی مثال نور کی اس طرح ہے، صفی مثل نور کا مشکل فیہا مصباح، کہ ایک فیہا مثل نور کا مشکاتن، یہ ہوتا ہے کہ تاک ہو، تاک فیہا میں جس میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ فانوس میں ہو، الزجاجۃ کأنہا، اور وہ فانوس کأنہا کوکبن، یعنی وہ فانوس جو شیشے کا فانوس جو ہے وہ اس طرح ہو، کأنہا کوکبن، گویا کہ وہ ستارہ ہے، دری یوقدو، چمکتا ہوا، جو یوقدو جلایا جاتا ہے، من شجرتن مبارکتن، ایک مبارک درخت سے، زیتونتن، یعنی زیتون کا درخت، اس کا تیل، لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی کہ درمیان میں ہے، یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ وہ جل اٹھے، اس کے تیل جل اٹھے، ولو لم تمسس نار، چاہے کہ اسے نہ چھوا ہو آگ نے، نور علی نور، نور پر نور ہے، یا روشنی پر روشنی، یہدی اللہ لنور ہی، اور ہدایت دیتا ہے اللہ اس نور کے ذریعے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اس طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے مثالیں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز پر کوئی خوب جاننے والا ہے، فی بیوتن، اور گھروں میں، اذن اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے، ان ترفع، کہ بلند کیا جائے انہیں، وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، اور پکارا جائے، لیا جائے ان میں اس کا نام، یسبح لہ فیہا، تسبیح کرو اس کی، یعنی نماز پڑھو اس کی، فیہا ان میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام، رجال، ایسے لوگ، لا تلہیہم تجارت، جنہیں نہیں غفلت میں ڈالتی، نہ روکتی، تجارت ان کی تجارت، ولا نہ خرید و فروخت، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کی تجارت اور خرید و غافل نہیں کرتی، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون، وہ ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب تتقلب، جن میں الٹ جائیں گی، فی ہی اس میں، القلوب، یعنی دل، والابصار، اور آنکھیں، یجزیہم اللہ، اور
تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ احسنا بہتر، بہت بہترین بدلہ دے، ما عملو ان کا جو انہوں نے عمل کیے، ویزیدہم اور مزید دے انہیں من فضل ہی اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء اور اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جسے وہ جس کے لیے چاہتے ہیں، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نور کے، اللہ کے نور کی، یعنی اللہ کے نور کی یہاں مثال پر دی کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ حصی اور معنوی، حصی یعنی جو محسوس کیے جا سکے، اور معنوی یعنی معنوی کے اعتبار سے بھی اور حصے کے اعتبار سے بھی آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہے، اس کا حجاب وہ بھی نور ہے، اگر اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرہ مبارک کے انوار جلال حد نگاہ تک تمام مخلوق کو جلا کر راہ کر دیں، جس طرح ہم پڑھا نا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے اپنا دیدار کرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی صرف دکھائی تو پہاڑ جو ریزہ ریزہ ہو گیا، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو حجاب میں ہے، اور پھر اس کے نور سے سارے عرش ہے، کرسی ہے، سورج، چاند، جنت سارے منور ہیں۔ اسی طرح اگر معنوی اعتبار سے لیا تو نور کا تو منبع بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کی کتاب نور ہے، اس کی شریعت نور ہے، ایمان نور ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور ان کے مومن بندوں کے دلوں میں موجود جو معرفت الہی ہے وہ بھی نور ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہو تو گمراہیوں کے اندھیروں میں ہم چھا جائیں، لہٰذا ہر وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے اور اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دیتے ہیں، اللہ کی ہدایت نور ہے، یعنی کہ جو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں وہ مراد، یعنی یہاں مراد ہدایت اور رہنمائی ہے، جس طرح نا قرآن مجید اللہ تبارک اللہ نور کو تو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ اللہ جو ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، والذین کافروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہیں انکار کر دیا ان کے دوست تو باطل معبود ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہو، ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی یہاں پہ روشنی سے، یہاں پہ ایمان کی روشنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے۔ اس طرح سورہ حدید میں ہم پڑھیں گے، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہی تو جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بے حد نرمی کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس اللہ تبارک قرآن مجید کو بار بار نور کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جیسے ذکر فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، سورہ نساء میں ہم پڑھا ہے، اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود بھی ایک نور ہیں، جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تو جو دعا پڑھتے تھے اس میں بھی کلمات ہم پڑھتے یہی ہیں، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیری تعریف ہے، ہم تو نور ہے آسمان و زمین کا، تو اللہ کا یہ نور ہے، اس کے ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ تو جس طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار تمام مخلوقات کو خاکستر کر دیں جہاں تک اس کی نگاہ پڑے۔ ادھر سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی جو معراج کے بعد آپ سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھتا۔ تو یہاں بھی یہ بھی ان لوگوں کا انکار ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ان کو نہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھتا۔ پھر یہ مثال دی جا رہی ہے، مثلا نوری کا مشکات فیہا مصباح، کہ اللہ تعالیٰ کی مثال جیسے کسی دیوار میں ایک طاق ہو، اب پتہ نہیں طاق آپ لوگ سمجھتے ہیں پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ دیوار میں کسی چیز کو رکھنے کے لیے، آج کل جیسے ہم ڈیکوریشن کے لیے چیزیں رکھتے ہیں ویسے اس میں چھوٹا سا ایک جس کے پیچھے دیوار ہوتی تھی، اور چھوٹا سا ایک چوکور سا یا اس کو بلکہ مستطیل اس کو ٹرائنگل جیسا ایک بنا دیا کرتے تھے، شروع میں وہ
चार चार गुना ऊपर से जाके उसको ना एक कोड़ा सा वो तेल बना दिया करते थे, उसमें वो ताक है ना, उसमें रोशनी के लिए कुछ चिराग रख दिया करते थे उसमें, ताकि उससे भी रोशनी रहती थी। उसकी मिसाल दी जा रही है कि किसी दीवार में जैसे कोई ताक हो, उस ताक में एक चिराग रखा हो, और चिराग जो है वो किसी ऐसे शीशे में हो, और शीशा इतना साफ और शफाफ और चमकदार हो कि जैसे चमकता हुआ कोई सितारा। और फिर चिराग का तेल जो है वो जैतून के ऐसे दरख्त का हो जो बीच बाग में ऊंची जगह पर हो, यानी उसके वैसी सितारा गरबियत है, जरबियत मुराद ये है कि ना उस पर शर्की में है कि जब अगर सूरज निकले तो उसको धूप लगे और शाम को धूप ही ना लगे, ना ये मगरिब में है कि सूरज सुबह तो धूप लगे और शाम को ना लगे। तो वो दरमियान में है, तो उसका ऐसा बताया ऐसी जगह पे जहाँ हर वक्त उस पर धूप रहती है, क्योंकि उससे फिर वो जैतून का तेल नहायत उम्दा और साफ होता है। तो तेल का यार इतना साफ और शफाफ, और चिराग को रोशन करने से पहले खुद तेल से भी रोशनी फूट रही हो, यानी वो चिराग क्या है, गोया नूर ही नूर है, यानी रोशनी ही रोशनी है। इसलिए अल्लाह का नूर भी रोशनी ही रोशनी है, वहाँ तारीकी का कोई नामो निशान भी नहीं है। तो ये अल्लाह तबारक व ताला का नूर है जो हर जगह रोशनी है। और अल्लाह की असल में हिदायत है जो अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दें और जिसको चाहे ना दें। कहते हैं कि अल्लाह नूरी मैं यशा, अल्लाह तबारक व ताला जिसको, इससे ये मिसाल अल्लाह तबारक व ताला यहाँ दे रहे हैं कि यहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने मिसाल दी, तो यहदिल्लाहु लिनूरि मन यशा, अल्लाह तबारक व ताला जिसको चाहेंगे उसको देंगे हिदायत। ये नहीं घर किसी को दे दे, कोई बंदर बांट नहीं है कि जिसको चाहे दे दी। जो रगबत हाथ करेगा, जो चाहेगा कि हिदायत दी जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला उसी को हिदायत देंगे। हर किसी की किस्मत में ऐसा नहीं है कि उसको हिदायत दे दी जाए। ये अल्लाह तबारक व ताला जिसको तौफीक दी है वो अल्लाह से मांगेगा, उसके लिए अपनी कोशिश करेगा, तो उसके लिए होगा, क्योंकि ये नूर से मुराद है ईमान और इस्लाम भी है। यानी अल्लाह ताला जिनके अंदर ईमान की कोई रगबत देखेगा, उनकी तलब देखता है, फिर उसके नूर की तरफ उसके लिए रहनुमाई फरमा देता है, जिससे दोनों दुनिया की बिल्कुल उसके लिए सादतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो यहाँ ये बता दे फिर अल्लाह ताला का ये हमें मिसाल यदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, लोगों के लिए मिसाल दी जाती है। यानी जिससे अल्लाह ने ये मिसाल बयान फरमाई, जिससे उसके ईमान को और अपने मोमिन बंदे के दिल में उसके पुख्ता होने और बंदों के अहवाल दिलों का हाल अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। उसको फरमाया कि कौन हिदायत का और कौन नहीं है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला यहाँ उसकी मिसाल दे के बता रहे हैं कि किसको रोशनी की जो दी जाएगी और जिसको नहीं दी जाएगी। फिर बताया जा रहा है वह बुयूतिन अज़िन अल्लाहु अन तरफा युज़करा फी इसमुहु, कि ऐसे घरों में, यानी कि ये जो है वह नूर है, ये जो हिदायत ये किन घरों में होगी, अज़िन जिनके लिए अल्लाह ताला ने हिदायत दी, जिनके लिए हुक्म दिया अन तरफ तुरफा युज़करा फी इसमुहु, कि उनको बुलंद किया जाए। और उन घरों में ये घर कौन से हैं, यानी कि ये घर हैं असल में मस्जिदें। कि वो ये यहाँ पे मस्जिद, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मस्जिदों के लिए या बता मस्जिदें कोई अल्लाह तबारक व तआला ने बताया गया है कि मस्जिदें वो हैं जहाँ पे अल्लाह तबारक सबसे ज़्यादा महबूब जो ज़मीन पे कोई अगर कोई जगह है तो मस्जिदें हैं, जिनमें अल्लाह की इबादत होती है, उसकी तौहीद का ऐलान होता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि वो घर बुलंद किए जाए, यानी यहाँ बुलंद करने से मुराद कोई ये नहीं है कि वो ज़्यादा ऊंची इमारतें बनाए जाएं। अगर ये मतलब होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अबू बकर उमर के ज़माने में खजूर के तनों से और टहनियों से ना बनाई जाती, और ना ही अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, बल्कि आपने तो फरमाया मुझे मसाजिद को ऊंचा बनाने और चूनागज बनाने का हुक्म नहीं दिया गया है। इससे मुराद ये है कि उनकी घरों की ताजीम व तकरीम की जाए, उनकी ताजीम की जाए, ताकि ताजीम व तकरीम से उसमें मुराद ये है कि उनके ऐसे क्या उनकी सफाई रखना, उनको नजाकत और गंदगी से पाक रखना, उन्हें खुशबूदार रखना, उनमें कोई अ, थूकने से परहेज करना, कोई उल्टे सीधे गलत अशारात, कोई शिरक के अशार जो लोग पढ़ते हैं वो ना पढ़े जाएं, शोर गुल ना किया जाए, जोर से बातें की न जाए, किसी गुमशुदा चीज का ऐलान ना करना, खरीद फरोख्त भी इन मस्जिदों में करने से मना किया गया है। तो ये ऐसी चीजें जिनसे मसाजिद का यानी उनका घरों का एहतराम किया जाए, उनको यहाँ तरफाज अजीज कर और उसमें और अल्लाह का जिक्र किया जाए। कुछ लोगों ने इससे दूसरी तरफ से कि ये उन घरों के भी है जिनमें कुरान की तिलावत की जाती है, नमाजें पढ़ी जाती हैं, क्योंकि मसाजिद में नाम करने के, क्योंकि अल्लाह का नाम याद करने के अलावा फर्ज और नफल नमाजें सारी शामिल है।
اس طرح اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ کی تسبیح حمد ہے، تو یہ اللہ کے جو اللہ کے بندے ہیں وہ گھروں میں بھی نام لیتے ہیں، جیسے عورتیں ہیں وہ مساجد میں نہیں جاتی، تو وہ اپنے گھروں میں یہ کام کرتے ہیں، ان کے گھروں کے لیے بھی کہ بلند کرنے کا، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان میں یہ کام کرتے ہیں، اور یوسف لہو فی ہے بالغدو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ صبح شام تسبیح کرنے سے مراد ہے کہ صبح شام نماز پڑھتے ہیں، اور ہم اذکار بھی ہم دیکھ رہے ہیں جہاں بھی آتا ہے صبح شام کے اذکار لکھے ہوتے ہیں، یعنی صبح شام زیادہ یہ اذکار کیے جاتے ہیں۔ اس طرح حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے اس کے لیے مساجد کا تو ہے ہی نہیں، آباد کرنے کا ان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ جو ما کان للمشرکین ان یؤمروا مساجد اللہ شہیدین علی انفسہم بالکفر، مشرکوں کا تو حق نہ تھا کہ وہ اللہ کی مسجد آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی منع کیا کہ مسجد میں کہیں بھی نہیں پکارو، مگر مساجد تو خاص طور پہ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ اللہ بادشاہ مسجد اللہ ہی کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بس اس کے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ تو یہ جو ہماری مسجد میں لوگوں دوسروں کو پکارا جاتا ہے، یہ تو قرآن کی صحات کے بھی خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں اس جیسا گھر بنا دیتا ہے۔ وہ جیسا گھر سے مراد یہ کہ جو یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو چھوٹی موٹی مسجد اللہ تعالیٰ ہمارے ویسا ہی گھر دیں گے، ایسا نہیں، اللہ اپنی حیثیت کے مطابق گھر دیں گے۔ میری جتنی حیثیت تھی میں نے اپنا کام کیا ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیضان ہوگا تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیسا ہوگا، مگر اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں میں سب سے محبوب مقامات مساجد ہیں، اور سب سے برے اور ناپسندیدہ مقامات بازار ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں بازاروں میں کتنا وقت لگاتے ہیں، سب سے برے اور اللہ کو ناپسندیدہ جو جگہ ہے وہ بازار ہیں۔ اسی طرح سیدنا عمر نے، طائف کے رہنے والے سیدنا عمر تو ماشاءاللہ بڑے جیسے نافذ کرنے والے تھے ہر قانون کو، تو طائف کے رہنے والے دو آدمی جو مسجد نبی میں اونچی آواز سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو۔ تو ان کو منع کیا گیا کہ مساجد میں اپنی آوازوں کو بھی بلند نہ کیا، کہ مسجدیں ہیں اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے، اللہ ہی کا ذکر کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، جو یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی غافل نہیں کرتی، یعنی کوئی بھی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی، نہ کوئی خرید و فروخت غافل کرتی ہے، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن سے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو اپنا تجارت بھی کرتے ہیں، مطلب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب مسجد میں بیٹھنے کا کوئی حکم دیا، جیسے ہمارے یہاں جو اندر اسی کو اللہ کا ولی سمجھا جاتا ہے، بس جو سب کو کام کو چھوڑ کے اور نہ خود کمائے نہ کسی کو کما کے کھلائے، دوسروں کے ٹکڑوں میں پلے اور وہ مسجد میں بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک وہ تجارت بھی کرتے ہیں، تجارت میں آتی ہے کہ یہاں تجارت اور بھائی ان کا الگ الگ نام لیا کہ تجارت سے مراد ہے اس کے لیے انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے، ایک دوسری جگہ کہیں جا کے سفر بھی کرتا ہے، سامان خرید کے لائے گا، اس کو اسٹور کرے گا، اس کو دکان میں رکھے گا، سجائے گا، سب کچھ یہ اس کی تجارت کا ایک حصہ ہے۔ اور خرید بھائی ہے خرید و فروخت کرنا، یعنی اس کو جب لین دین ہو رہا ہو، پیسے کا کاروبار ہو، جب اس کو پیسے وصول کرا ہے، اس کو منافع آ رہا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں، وہ یہ چیزیں بھی اس کو نماز سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ جب اس کا اذان ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم آ گیا، تو وہ یہ سب کام چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ اسی میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ میرے بندی نے اللہ تعالیٰ کا یا میرے بندوں کو دنیا اور اس کی زینت و زینت خرید و فروخت اور نفع کمانے کی لذت اپنے رب کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ لے رہے ہیں۔ تو جب بھی نماز کا وقت ہوگا یا ویسے بھی صرف نماز ہی نہیں، وہ تجارت کے دوران بھی اگر آپ ایمانداری سے کام کریں، تجارت کر رہے ہیں، تو وہ آپ سمجھو اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں۔
اور اس وقت بھی آپ جب فارغ وقت میں ہوں تو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، کوئی کلمہ پڑھے یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے فارغ وقت میں بھی۔ جب بھی آپ کھڑے ہوں، کہیں بھی ہوں، کام کر رہے ہوں، کچن میں ہوں، تو ان کو چاہیے کہ بجا وجہ ادھر ادھر کی باتیں، فون پہ گپ شپ، یا اس کا کوئی فائدہ نہیں، یا ویسے ہی آدمی کھڑا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا تو اس وقت یہ ذکر ہی کرتا رہے۔ اس طرح فرمایا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو یا اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ذالک ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی جو اللہ کے ذکر کو بھول جائے گا تو وہ تو پھر خسارے میں چلا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں، یہ جمعہ کے نماز کے لیے خاص طور سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے لوگوں جو ایمان لائے کہ جب جمعہ کی اذان کہ نماز کے لیے اذان دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، یعنی جلدی کرو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یعنی اپنی دکانیں بند کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی یہ کہ یہ دیکھیں کاروبار اس دن بھی کیا جا رہا ہے، مگر یہ کہ جب اذان ہو جائے پھر ہر کام چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کے بعد بھی کوئی کام کرے تو وہ پھر اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ حلال نہیں ہوتا، کہ اللہ کے حکم کے باوجود اللہ نے کہا کہ چھوڑ دو، اور ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ کیے جا رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے، یعنی جو اللہ کے اذان کی آواز آ جائے اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہی کا ذکر کیا جائے، اور جو مرد ہیں ان کو ہر حال میں نماز بغیر کسی شرع عذر کے مسجد سے نہیں چھوڑنی چاہیے، اور عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام تو ہر حال میں کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی، یعنی ایسی دہشت طاری ہوگی قیامت کے دن کہ دل اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، تو وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اس دن کی گھبراہٹ بہت شدید، اور اللہ رحم فرمائے، اور ناکیاں بہت زیادہ سخت ہوں گی۔ سورہ ابراہیم میں آتا نا کہ بلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اور تو ہرگز اسے غافل و گمان نہ کر جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی طرف لوٹ کر نہ آئے گی۔ افئدتہم ہوا، اور ان کے دل خالی ہوں گے، جیسے سورہ مومن میں ہم پڑھیں گے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَيْ الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، انہیں قریب آنے والی گھڑی کے دن سے ڈرا جب دل گلوں کے پاس غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، مَا مِن لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے، تو یہ حال ہوگا، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں، اس لیے اللہ کا اپنی تجارت وغیرہ وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جس کے لیے جو ہو رہی ہے تجارت، اور اقام الصلاۃ، اور یہ اللہ کے ذکر سے بھی، اور زکوٰۃ ادا کرنے جانے، مال کی محبت میں یہ نہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کریں، کہ وہ زکوٰۃ، یعنی ان کو پتہ ہے کہ جس کی محبت میں دی جا رہی ہے اس سے زیادہ محبت کے مال کی محبت سے اس کی محبت زیادہ ہونی چاہیے جس کے لیے یہ دیا جا رہا ہے، تو وہ یہ کام کرتے ہیں، نماز بھی نہیں چھوڑتے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، یہ تاکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان رضیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دے جنہوں نے کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو اس دن بہترین بدلہ دے، اس دن کا جو یہاں پہ انہوں نے کیا، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کیا اس کا اس سے زیادہ دے، اور اس کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ نوازے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہاں پہ، اور یہ اس کی ان صفات کی اصل میں تشریح کر دی گئی جو اللہ کے نور کا اور ادراک کرنے، اس کے فیض سے بہرہ بند ہونے کے لیے درکار، یہ صفات اس شخص میں ہوں گی تو اس کو کچھ ملے گا،
یہ ویسے بتا نا، کیونکہ یہ گندی بانٹ نہیں کہ جس کو چاہے مالا مال کر دیا، جسے چاہے تو کار دیا۔ وہ جسے دیتا ہے تو پھر کچھ دیکھ کر ہی دیتا، اور حق دینے کے معاملے میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اس کی محبت اور اس کی دلچسپی، اس کا خوف اور اس کے انعام کی طلب کتنی ہے، اس کے غضب سے بچنے کی خواہش موجود ہے۔ یعنی وہ یا یہ تو نہیں کہ وہ دنیا پرستی میں گم ہی ہو گیا، اور ساری مصروفیت کے باوجود اس کے دل میں اللہ کی یاد بسی رہتی ہے، تو پھر اصل کو تو ملے گا۔ اگر وہ گم ہی ہو گیا تو پھر تو اس کو کچھ ہی نہیں ملنا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ پھر اس کو بہت زیادہ اپنے بہترین چیز اس کو دیں گے، اس کو جزا دی جائے گی، اس سے کہیں زیادہ جو دی جائے گی، اس کا جو کام اس نے کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جس کا اس کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم پڑھائیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ ان تقوا حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدن اجرا عظیما۔ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا، اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا، اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس من جعل بحسنات فلاح اشر امثالها، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے تو اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے جزا نہیں دی، جزا انہیں دی جائے گی مگر اس کے مثل، اس پر ظلم نہیں کیا، جتنی دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، جس کو جتنی اس کو جو اس نے کیا اس کو زیادہ بڑھا کے نہیں دے گا۔ اذا جنت میں جو چیز ملے گی، جیسے ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لوگوں سے فرمائے گا، اے جنتیو، بس وہ کہیں گے اے رب ہم بار بار تیری خدمت میں حاضر ہیں، وہ سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہوئے؟ وہ کہیں گے اے رب ہم کیسے راضی نہ ہوں گے، جبکہ تو نے ہمیں اتنا دیا کہ اتنا اپنے مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی عمدہ اور بہتر چیز دوں گا۔ وہ عرض کریں گے یا رب اس کی عمدہ کون سی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم پر اپنی رضامندی اتار دی، اور اب میں اس پہ کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ زیادہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو اس کو زیادہ دیں گے من فضل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار بھی کرائیں گے جنتیوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار بھی کرائیں گے، تو یہ اس کا فضل ہوگا۔ یہ اس کا یعنی اس کے جو کچھ عمل کیا ہے اس کو زیادہ اس سے جو دیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے واللہ یرزق من یشاء بغیر، جس کے چاہے رزق دے بے حساب، اس کو کس نے پوچھنا ہے؟ اس کی مرضی ہے، جس کو جتنا دے دے، جس کی مرضی جس کے روک لے اس کو تو کسی نے حساب نہیں لینا اس سے، تو بادشاہوں کو بادشاہ جس کو جو چاہے دے دے، تو اللہ سے ہی طلب کرنا چاہیے، اسی کے لیے اسی کے ذکر کو اپنے زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھیں، اور اسی کے نماز کسی حال میں نہ چھوٹنے پائے، اس کی کوئی نافرمانی جانتے بوجھتے قطعی نہیں ہونے چاہیے، اللہ کے فرمان کے مطابق جیسا بھی ہے اس پہ ہم نے کوشش کریں پورا پورا عمل کیا جائے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، انسان بس نسیان ہے، بھولتا بھی ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ کوئی بالکل ہی کوئی گناہ، جو گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام جان بوجھ کے نہ کیا جائے، بعد میں پچھتانا پڑے، جس دن ایسا دن آئے گا جس میں بہت زیادہ پریشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہم سب کو اس دن کی گھبراہٹ سے اور مصیبتوں سے بچائے، اور سب کو ہمارے جو بھی چھوٹے موٹے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، اور اپنے فضل سے ہمیں، اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اور سب کو اس میں داخل کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔